السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پسند چینل، اور آج میں آپ لوگوں کو اس نئی ویڈیو میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز کا طریقہ بتاؤں گی، کس طریقے سے ادا کرنا ہے باریکی سے سمجھاؤں گی، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری چیزیں آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ تو اس لیے ویڈیو اسکپ مت کریے گا، اور ویڈیو کو اور لوگوں کے پاس بھی شیئر کریے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کر لیجئے، پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لیجئے، اور سب سے پہلے نیت کرنا ہے۔ تو نیت کسے کہتے ہیں اسے بھی جان لیجئے، یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے بول لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ تو اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کر لیجئے۔ نیت میں کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں کس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ تو نیت اس طریقے سے کریں: نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز سنت رسول اللہ کے وقت فجر، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کر لیجئے۔ اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب سب سے پہلے ثنا پڑھیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب تعوذ تسمیہ پڑھیے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اب آپ لوگوں کو جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب آپ لوگوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں آپ لوگوں کو 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں، اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب آپ لوگوں کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور کوئی بھی سورہ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین۔ اب آپ لوگوں کو جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب آپ لوگوں کو وہی پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے، اور رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھیے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھ جائیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیے، اور فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی 3 بار سبحان ربی الاعلی کہیے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اب تشہد میں بیٹھ جائیے، کیونکہ اب آپ کی 2 رکعت سنت نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو اب آپ لوگ بیٹھ جائیے، اور اب سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے:
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جب اشہدو پہ پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ایک مرتبہ دعائیں معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے، پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. میں آپ لوگوں کو سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس طریقے سے سلام پھیرنا ہے. تو اب آپ لوگ اپنے حساب سے دعا مانگ لیجئے. میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیجئے. تو چلیے اب میں آپ لوگوں کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد دعا مانگنا ہے. تو جب دعا مانگیں گے تو اس طریقے سے آپ کو اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور جب ایسے رکھیں گے تو آپ کی نگاہ آپ کے ہتھیلی پر ہونی چاہیے. بہت سے لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی نگاہ سامنے ہوتی ہے یا ادھر ادھر ہوتی ہے، تو آپ کی نگاہ صرف ہتھیلی پر ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت. تو اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے حق میں دعا قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما، اے اللہ لیلۃ القدر عطا فرما، اے اللہ کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما، اے اللہ کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے اور عذاب سے بچا، اے اللہ جھوٹ غیبت بغض کینہ تکبر برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، اے اللہ تنگ دستی خوف گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمارے والدین اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بنا حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ قبر کے سوالات آسان فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ اپنا محتاج بنا کسی غیر کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور تمام مومن اور مومنات کی حفاظت فرما، اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے ہمیں سکھا دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاء عطا فرما، اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا غفار ہمیں گناہوں سے نفرت دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں معاف عطا فرما۔
اے اللہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اور اگر ہم توبہ کرنا بھول گئے ہیں تو ان غلطیوں کو معاف عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحوموں کو جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ مجھے اور تمام مومن اور مومنات کو نیک بنا۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جائز دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ مجھ پر اور تمام مسلمان پر رحم فرما۔ اے اللہ تمام امت کو بچا بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کی پریشانیوں سے۔ اے اللہ رزق کی کمی سے بچا۔ اے اللہ حرام کی کمائی سے ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو بچا۔ اے اللہ رسوائی سے بچا، قرض کے بوجھ سے بچا اور مرض سے بچا۔ اے اللہ کفر سے بچا، جہنم سے بچا۔ اے اللہ تیری نافرمانی سے بچا، والدین کی نافرمانی سے بچا، تیری ناراضگی سے بچا۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں ناپسند ہیں اور اگر وہ ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام کاموں سے بچا۔ اے اللہ تمام امت کے حق میں اس دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری امت کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی کو آسان کر دے۔ اے اللہ تمام مرحوموں کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب لاسٹ میں بھی آپ لوگوں کو 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طریقے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو نیت کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، سلام پھیرنے کا طریقہ اور دعا مانگنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ سمجھے ہیں کہ نہیں، اور اگر آپ لوگوں کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ اور کسی بھی طرح کا سوال ہوگا تو آپ لوگ مجھ سے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے کامنٹ کا رپلائی ضرور کروں گی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔